بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے، میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں، جیسا کہ حدیث کہتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے، 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی، قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، من صلی الفجر فی جماع ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔
یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامتن تامتن تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ چوتھا عمل صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 5واں کام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے۔ اتنے حرام سے جو بچ جائے، سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر 1 دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری بات، علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، مال نہیں، لیکن نیت خوبصورت ہے۔ نیت کیا کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرا رب مجھے دے، میں بھی ایسے حج کروں، میں بھی ایسے عمرہ کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ایک حج پہ گیا ہے، ایک کے پاس مال نہیں، نیت اس نے کی ہے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جس طرح اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ أشهد أن لا